السلام علیکم ناظرین، کل ہم نے اس سیگمنٹ میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا جو ایک قصہ ہے اس کا آغاز کیا تھا، لیکن قصہ اتنا طویل ہے کہ ایک دن میں تمام نہ ہو پایا اور آپ کے گوش گزار کرانا ایک بہت ہی اہم حصہ جو ہے وہ رہ گیا تھا۔ کوشش کریں گے کہ آج اس قصے کو مکمل کر لیں۔ تو ناظرین، ہم تھے ان دنوں کی گفتگو تک جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر اتارا گیا۔ جی ہاں، زمین پر تو اتار دیا گیا، لیکن زمین پر اتارے جانے سے پہلے دونوں جنت میں رہتے تھے، مزے سے جہاں دل کرتا گھومتے پھرتے، جو چیز پسند آتی کھا لیتے، پھل وہاں پر موجود، میوے وہاں پر موجود، ہر قسم کے شربت وہاں پر موجود ہیں، ہر چیز جو ہے، ہر چیز کا آرام سکون وہاں پر موجود تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پابندی عائد کی گئی تھی، اور وہ پابندی تھی کہ اس شجر کے قریب نہ جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ لیکن شیطان مردود کے ورغلانے میں آنے کی وجہ سے یہ پابندی برقرار نہیں رہ پائی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اس پیڑ کا، اس درخت کا، اس شجر کا پھل کھا لیا۔ خیر، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان دونوں سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا، ساتھ ہی یہ فرمایا جو میری طرف سے ہدایت آنے پر اس کی پیروی کرے گا وہ سعادت مند ہوگا، اور اس کی مخالفت کرنے والا بدبخت و محروم ہوگا۔ زمین پر آنے کے بعد جبرائیل امین جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو گندم کی کاشت کرنا سکھاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، گندم کی کاشت کرنا ہی نہیں سکھاتے، نہ صرف بلکہ اس گندم کو کاٹنا، اس کو پیسنا بھی سکھاتے ہیں، اور پیسنے کے ساتھ ساتھ آٹا گوندنا، یہاں تک کہ روٹی بنانا بھی جبرائیل امین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا۔ خیر، یہاں سے قصہ جو ہے وہ تھوڑا آگے ایک اور نئے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ اب ذکر ہونے والا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا، جو کہ بڑا ہی مشہور ہے، حابیل اور قابیل کا ایک واقعہ ہے، وہ بھی بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے روٹی تیار ہو گئی تو اب زمین پہ بھیج دیا گیا ہے۔ لباس کے لیے انتخاب کیا حضرت آدم علیہ السلام نے بھیڑ کی کھال کا۔ جی ہاں، اس کا اون جو ہے وہ کاتا اور اس سے اپنے لیے ایک جبہ بنایا اور بی بی حوا کے لیے ایک قمیض اور ایک اوڑھنی تیار کی۔ جی ناظرین، تو اب زمین پر تشریف لے آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے جب وہ یہاں زمین پر اتار دیے گئے تو حابیل اور قابیل نامی بھی اولاد ان کے یہاں پیدا ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں علماء کرام کا ایک اختلاف ہے۔ کچھ کا ماننا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں ہی ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی پیدائش ہو گئی تھی، کچھ کا ماننا یہ ہے کہ زمین پر اتارے جانے کے بعد ان کی اولاد پیدا ہوئی۔ جی ناظرین، تو یہاں ذکر آ گیا ہے قابیل کا۔ جی ہاں، قابیل کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا جو کہ اس قصے کی بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ آگے کا جو قصہ آ رہا ہے وہ اسی سے جڑا ہے، تو اسے ذرا غور سے سنیے گا، سمجھیے گا بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے یہاں جو اولاد ہوتی تھی وہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اس جوڑے کی شکل میں اولاد پیدا ہوتی تھی، اور ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ ایک وقت کے پیدا ہوئے جوڑے میں سے لڑکے کی شادی دوسرے وقت کی پیدا ہوئی جوڑے کی لڑکی سے کروا دی جاتی تھی، اور سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا تھا۔ اسی طرح سے کیونکہ ایک ہی جوڑے کی آپس میں شادی اس وقت جائز نہیں تھی، اور قابیل الگ جوڑے میں پیدا ہوئے، حابیل جو ہے وہ الگ جوڑے میں پیدا ہوئے۔ یہ دو بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے جب پیدا ہوئے تو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی خاصی خوبصورت تھی، ایسا روایتوں میں آتا ہے۔ اس وجہ سے قابیل نے یہ ضد کی کہ میری شادی اسی لڑکی سے ہونی چاہیے جو کہ میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ یہ اس وقت کے حساب سے، اس وقت کی رسومات کے حساب سے جائز نہیں تھا، اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے منع کر دیا۔ لیکن دونوں بیٹوں میں ضد بن گئی کہ کون اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام حابیل اور قابیل دونوں کو قربانی پیش کرنے کا کہہ کر مکہ شریف چلے گئے۔ تو گویا پسند کی لڑکی سے شادی کرنے میں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل میں سے کون کامیاب ہوگا، یہ فیصلہ کرنے کے لیے ان دونوں نے قربانی پیش کرنے کا فیصلہ کیا، اور قربانی پیش کرنے کے لیے جب وہ پہنچے تو حابیل کے پاس، کیونکہ حابیل جو ہے وہ بکریاں چراتا تھا، تو حابیل کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں،
اور ان بے تحاشا بکریوں میں سے حابیل نے ایک موٹی تگڑی بکری کا انتخاب کیا قربانی پیش کرنے کے لیے، جبکہ قابیل کھیت کھلیان سنبھالتا تھا، یعنی کھیتی باڑی کرتا تھا، اس وقت کا کسان آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو قابیل نے ایک بڑا ہی چالاک تھا اور اپنی ہی بہن سے شادی کی جو ہے وہ پیشکش کر چکا تھا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس نیچر کا ہوگا۔ اب اس قابیل نے ایک وہاں پر ٹرک یوز کی کہ یہاں تو اچھی موٹی تازی بکری آ گئی ہے، اس نے بالکل گلی سڑی سوکھی ہوئی گھاس کا انتخاب کیا اور وہ قربانی کے لیے پیش کر دی۔ بہرحال دونوں کی قربانیاں جو ہیں وہ پیش ہو گئیں، رکھی ہوئی ہیں، اور آسمان سے آگ اترتی ہے اور حابیل کی بکری کو کھا جاتی ہے، جبکہ قابیل کی گھاس کو چھوڑ دیتی ہے جو کہ گلی سڑی بوسیدہ ہے۔ بہرحال جب یہ قصہ تمام ہوتا ہے اور یہ قربانی مکمل ہوتی ہے جی، تو اب معاملہ یہ ہے کہ حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول کر لی گئی ہے اور قابیل اس وقت غصے میں بہت ہی بے چین ہے۔ قابیل حابیل سے کہتا ہے کہ مجھے شدید غصہ آیا ہوا ہے اور میں تجھے قتل کر دوں گا اگر تو نے میری بہن سے شادی کرنے کا ارادہ ترک نہ کیا تو، جس پر حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے اور میری قربانی قبول ہو گئی۔ بہرحال دونوں میں خوب بحث ہوتی رہی، دونوں ایک دوسرے کو قائل نہیں کر پائے۔ پھر یکایک قابیل کو اچانک سے غصہ آیا اور اس نے حابیل کا قتل کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں انسانیت کا پہلا قتل ہوا۔ نہ صرف پہلا قتل بلکہ پہلی موت بھی اسی مقام پر واقع ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس قتل کو بہت زیادہ مرتبہ کئی جگہوں پر جو ہے وہ کوٹ بھی کیا جاتا ہے اور کئی کہانیوں کا حصہ بھی بنتا ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مارا، یہ انسانیت کا پہلا قتل قرار دیا گیا۔ تو ناظرین، قابیل کے ہاتھوں حابیل کیسے قتل ہوا، اس میں کئی مختلف روایت ملتی ہیں، لیکن جس پر زیادہ لوگوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ قابیل نے کسی تیز دھار لوہے سے حابیل کا قتل کیا۔ خیر، اب وہ قتل کر چکا تھا تو سزا بھی ملنی تھی، لیکن سزا سے بچنے کے لیے قابیل وہاں سے بھاگ گیا۔ بہرحال یہ حابیل اور قابیل کا قصہ بھی اسی کہانی کا حصہ ہے۔ اب واپس لوٹتے ہیں ہماری اس کہانی پر جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے شروع ہوئی تھی۔ جی ناظرین، تو اب حابیل اور قابیل کا قصہ تمام ہوا، اب لوٹتے ہیں واپس اس کہانی کی طرف جس کی ہم نے کل شروعات کی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے واقعات۔ جی ہاں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا کی آبادی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ہی چلا ہے۔ تو ان کی اولادوں میں ایک ہیں ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام۔ جی ہاں، جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت شیث علیہ السلام کو بلایا اور انہیں وصیت کی اور ساتھ ساتھ رات اور دن کے جو عبادات ہیں، جو دعائیں ہیں، ان کی تعلیم بھی فرمائی۔ جی ناظرین، تو اب وقت آ گیا ہے انسان اول جد اول حضرت آدم علیہ السلام، دنیا کے پہلے انسان کا اس دنیا سے رخصت لے جانے کا وقت۔ جی ہاں، فرشتوں نے آپ کے سامنے حاضری دی اور آپ کی روح قبض کی۔ یہ ناظرین، روایتوں کے مطابق فرشتوں نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو کفن پہنایا، خوشبو لگائی، ان کے لیے قبر کھودی، نماز جنازہ پڑھائی، انہیں قبر میں اتارا اور مٹی ڈالی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ تو ناظرین، مشہور ہے کہ جس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اتارے گئے تھے، اسی پہاڑ پر آپ کی قبر موجود ہے۔ بعض کے نزدیک قبر کا مقام مکے میں جبل ابی قیس، اس کے قریب کسی جگہ پر دفن ہے، اور بعض کے نزدیک یہ روایت بھی ہے کہ طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے جسد خاکی نکال لائے تھے اپنے ساتھ اور انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا تھا۔ یہ مختلف روایتیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن یہاں میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو جب وصیت کی تو انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، جس کا ذکر ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کریں گے جب ہم حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کریں گے۔ تو ناظرین کرام، قصہ آدم علیہ السلام یہاں مکمل ہوا، لیکن قصہ تو مکمل ہو گیا ہے، پر اس کہانی سے ہم نے حاصل کیا کیا وہ اب آپ کو بتانا چاہیں گے۔ اس کہانی سے اس دنیا کے جو انگنت کہانیاں جڑی ہوئی ہیں ناظرین، اس پر بھی تھوڑا سا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ انہیں ورغلا کر جنت سے جس شیطان مردود نے نکلوایا تھا،
وہ شیطان مردود آج بھی اس آدم علیہ السلام کی اولاد کو ورغلانے میں لگا ہوا ہے۔ ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا اور بیٹی اگر اپنے کسی بھی گناہ پر نادم ہو کر معافی طلب کر لیں، تھوڑی بہت سزا بھگت کر اسی جنت میں دوبارہ ضرور داخل ہوں گے جس سے ان کے ماں باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو نکالا گیا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے ہی اسی لیے گئے تھے کہ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا سکیں۔ ناظرین کرام، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہی التجا ہے کہ ہمیں اس قصے سے جو سبق حاصل کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ شیطان ورغلائے گا، اس کا کام ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں عبادات اور ذکر خداوندی اگر جاری و ساری رہے گا تو انشاءاللہ ہم اس پر، اس شیطان کی اس عمل پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کی رمضان میں بول ٹرانسمیشن، سحر ٹرانسمیشن یہیں پر تمام ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی آج افطار کی ٹرانسمیشن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ رمضان میں بول